السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی پڑھائی شروع کریں۔ میں نے آپ کو اردو بی کے 2 چیزیں کروا چکی ہوں، واحد جمع اور قاعدہ اعظم کا مضمون۔ آپ کو اچھے سے یاد ہے؟ آپ نے یاد کر رہے ہیں؟ اس کو لکھنے کی پریکٹس کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ اگر کر رہے ہو تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں کر رہے تو پلیز بچے لکھنا شروع کر دیں، اس کو پڑھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ چلیے، تو آج ہم کریں گے مذکر مؤنث۔ میں نے آپ کو ایک چیز اور بتائی تھی کہ اردو الف کی جو کلاسز ہیں وہ ہفتے میں 5 دن ہوتی ہیں، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ۔ لیکن جو اردو بی کی کلاسز ہیں وہ ہفتے میں صرف 3 دن ہوتی ہیں، پیر، منگل، بدھ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارا پیر کا کام ہے، اور اس میں ہم کیا کریں گے؟ مذکر مؤنث ہم لکھتے ہیں۔ مذکر مؤنث جو لفظ میں پڑھ رہی ہوں گی اس کے اوپر آپ نے انگلی رکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ مذکر جتنے بھی مرد ہوتے ہیں وہ مذکر ہوتے ہیں، اور جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو مؤنث کہتے ہیں۔ دوبارہ میں بتاؤں، جو مرد ہوتے ہیں تمام مرد مذکر ہیں اور تمام عورتیں مؤنث ہیں۔ مرد کیا ہوتے ہیں؟ مذکر، اور عورتیں مؤنث۔ تو ٹوٹل 12 مذکر مؤنث ہیں، لیکن آپ چھوٹے بچے ہو نا تو آپ ایک دن میں 12 تو نہیں کر سکتے ہو، تو ہم آدھے آج اور آدھے منگل کو کریں گے، کل یعنی کہ۔ چلیں، تو پہلا ہے مذکر مؤنث، دادا، دادی، تایا، تائی، خالہ، خالو، خالہ، ابو، امی، بھائی، بہن بھی ہوتا ہے، بھابھی بھی ہوتا ہے۔ آپ دونوں لکھ سکتے ہو، دونوں میں سے ایک بھی لکھ سکتے ہو، یہ صحیح ہوں گے۔ ماموں، ممانی، دادا، دادی، تایا، تائی، خالو، خالہ، ابو، امی، بھائی، بھابھی، ماموں، ممانی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ دوبارہ سے ہم ایک دفعہ پڑھتے ہیں، اور آپ پلیز فنگر رکھیے گا جو میں لفظ پڑھا رہی ہوں۔ مذکر مؤنث، دادا، دادی، تایا، تائی، خالو، خالہ، ابو، امی، بھائی، بھابھی، ماموں، ممانی۔ سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ اب آپ نے خود سے اس کو پڑھنا ہے، اور اب ہم آ جاتے ہیں جو ہمارا کام ہے لکھائی کی طرف، کہ آپ نے لکھنا کیسے ہے۔ نمبر 1، جتنے بھی لفظ ہیں وہ ایک لفظ دوسرے سے علیحدہ علیحدہ کر کے لکھنا ہے، نقطوں کو گول کر کے ڈالنا ہے۔ جو لفظ لائن سے اوپر آنا ہے، میں نے لکھا ہے، اس کو لائن سے اوپر لکھنا ہے، جو لائن سے نیچے لکھا ہوا ہے اس کو لائن سے نیچے لکھنا ہے۔ جو واو ہے اس کے سر کے اندر جو ہول ہے اس کو آپ نے مطلب وہ ہول ہونا چاہیے۔ الف جتنے بھی ہیں وہ سیدھے ہونے چاہیے بالکل، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اس کو اچھے سے یاد کریے گا، اور کاپی پہ پیارا سا نیٹ کر کے لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔